کتنا دلکش کتنا پیارا اپنا امداد العلوم، کتنا دلکش کتنا پیارا اپنا امداد العلوم، سب کی آنکھوں کا ہے تارا اپنا امداد العلوم۔ وہ پوچھنی یہ بات ہے کہ ہم نے کچھ پیسے یہاں پر رکھے تھے لیکن آپ ہی سے پڑھانے آتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، ہمارے وہ پیسے غائب ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے لیے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو آپ مانگ لیتے، آپ کو کوئی کمی ہوتی تو آپ بتا دیتے، ہم پوری کر دیتے، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر لیے ہیں تب بھی بتا دیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قاری صاحب نے یہ باتیں سنی، زار و قطار رونے لگے۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد زار و قطار قاری صاحب رونے لگے اور کہنے لگے میرے بھائی مجھے اپنی چوری، کہنے لگے وہ کہنے لگے، اور وہ لوگ سمجھنے لگے کہ اب تو قاری صاحب نے جرم اپنا قبول کر لیا، رونے بھی لگے، کچھ بتا بھی نہیں رہے، اب تو اور زیادہ وہ ہو گئے۔ تو کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں، چلیے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو، اب آپ رونے لگے ہیں، آپ نے معافی، آپ کا رونا آپ کی معافی ہو گیا، ہم آپ کو جو ہے معاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگلی بار لیکن آئندہ ایسے کوئی غلطی نہیں۔ کہا میرے بہن میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، بات مجھے رونا اس بات پہ نہیں آ رہا ہے کہ میں نے تمہارے پیسے چرا لیے ہیں، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے، میرا دل اس بات پہ دکھا ہوا ہے، میں غمگین اس بات پہ رہا ہوں کہ جو تمہارے پیسے تھے وہ میں نے دیکھے تھے، میں نے اٹھا کر کے یہ جو قرآن یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر میں نے تمہارے پیسے اٹھا کر کے رکھ دیے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں کتنے دن کے بعد جب آپ لوگ قرآن پڑھیں گے تو وہ پیسے آپ کو خود بخود مل جائیں گے، آج مہینوں ہو گئے ہیں، لہذا پیسے آپ کو نہیں ملیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مہینوں سے اس قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے، وہ پیسے اس قرآن کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی پوزیشنیں ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم قرآن سے ہم وابستہ نہیں ہیں، جب ہم قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی اس قرآن کی دولت کو سنبھالیے، یہ قرآن ہمارے لیے دستور ہے، ہمارا منشور ہے، قرآن جیسی چیز اللہ رب العزت نے صرف ہماری قوم کو دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اللہ رب العزت نے یہ دولت سے نہیں نوازا ہے۔ میں کہتا ہوں آخری بات آپ لوگوں سے کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہ تو قرآن کی بات ہو گئی، ایک بات جو بہت فساد کی چیزیں چل رہی ہیں بے انتہا، جس کی وجہ سے لغزشیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، آج میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں اور میں نے کہا ہے، میں کہتا ہوں، میں کہتا رہوں گا اس بات کو، اور خاص طور سے آپ چھوٹے چھوٹے بچے میرا نشانہ ہیں آپ لوگ، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے بچوں خدا کے واسطے جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں، جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہو ان موبائلوں کو اٹھا کر کے رکھ دو اپنے گھروں میں، ختم کر دو ان موبائلوں کو، چھوڑ دو ان موبائلوں کو لینا۔ اللہ نے چاہا تمہارے ہاتھوں میں وہ موبائل ہوں گے جو تم تصور نہیں کرو گے۔ بس میں ایک جملہ تم سے کہنا چاہتا ہوں، جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہو غلاموں جیسی زندگی اختیار کر لو، جب یہاں سے نکلو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت تم کو بادشاہوں زندگی نصیب فرمائے گا، اللہ تم کو بادشاہوں جیسی زندگی نصیب فرمائے گا۔ آج تم اپنے موبائل میں چند دن کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ ملٹی میڈیا موبائل لیے ہوئے ہو، راتوں کو تم ان موبائلوں کو دیکھتے ہو، تم سوتے نہیں ہو، دیر تک کہ تم جاگتے رہتے ہو، موبائل دیکھتے رہتے ہوگے، اس کے بعد جب تم کو صبح اٹھایا جاتا ہے بوجھل آنکھوں سے اٹھتے ہو، بوجھل قدموں سے اٹھتے ہو، نماز میں تمہارا دل نہیں لگتا ہے، قرآن میں تمہارا دل نہیں لگتا ہے، تم سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، تم یاد نہیں کر پا رہے ہوتے ہو، ایک پارہ تمہارا کئی دنوں میں مہینوں میں ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا فساد صرف ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آ گیا ہے، اور میں اس کا قصوروار تم کو نہیں قرار دوں گا، میں اس کا قصوروار اپنے کو قرار دوں گا، ان ماں باپ کو قرار دوں گا کہ جن کے ہوتے ہوئے ان کے بچے ان کے بس میں نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں انہوں نے موبائل دے دیا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے ضد کریں اور آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیں؟ کیا آپ کا بچہ اگر ہاتھ میں انگارہ پڑا ہوا ہوگا آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں انگارہ دے دیں گے؟ آپ کا بچہ انگارہ پکڑ لے گا، آپ کہہ دیں گے کہ ہاں بیٹا پکڑ لو؟ یہ انگاروں سے، یہ آگ سے بدتر چیز ہے جو آپ کو ہلاک کر رہا ہے، آپ کو ذہنی بیمار کر رہا ہے، آپ کو دلی طور سے بیمار کر رہا ہے، آپ کو یہ ختم کر دے گا، یہ آپ کے لیے زہر ہے، زہر ہے۔ یاد رکھو، اس سے بچو۔ ایک موت طبعی ہوتی ہے، ایک نفسیاتی موت ہوتی ہے۔ آپ لوگ ذہنی موت مر جائیں گے اگر ان موبائلوں کو اگر آپ نے ہاتھ میں رکھا۔ میں اپنے مدرسوں میں بھی یہی، اپنے مدرسے میں یہی نصیحت کرتا ہوں، میں بارہا کہتا ہوں اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ تمہارا کام ہے، تم نہیں ماننا ہے، میرا کام ہے نصیحت کرنا، کیونکہ تم میری امانت ہو، تم کو میرے پاس امانت کے طور پر بھیجا گیا ہے، تم میرے بچوں جیسے ہو۔ جیسے میں اپنے بچوں کے اوپر سختی کرتا ہوں، جیسے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تم موبائل بالکل نہیں استعمال کرنا، اسی طرح تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ موبائل بالکل نہیں استعمال کرنا۔ آج کچھ دن کی زندگی گزار لو، انشاءاللہ اللہ چاہے گا بہترین۔ میرے والد صاحب نے، میرے بھی پاس بھی موبائل تھا، میرے موبائل خریدنا چاہتا، میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا، میرے دوست بہت امیر کبیر تھے، بہت بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، ان کے پاس اچھے اچھے قیمتی موبائل ہوتے تھے۔ میں والد صاحب سے آگے کہتا تھا، والد صاحب مجھے موبائل دلا دیجئے، میں بھی موبائل استعمال کروں گا، سارے بچے موبائل۔ میرے والد صاحب کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، بیٹا تعلیم حاصل کر لو، مکمل کر لو، تم جو سا جب فارغ ہو کے آؤ گے، جو موبائل تم کہو گے میں تم کو وہ موبائل دلاؤں گا۔ اللہ کا فضل و اس کا کرم ہے، اللہ نے مجھے وہ موبائل استعمال کرائے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تصور نہیں۔ میں نے ان کی بات مانی، میں نے اپنے اساتذہ کی بات مانی۔ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ آج میں جو کھڑا ہوا ہوں وہ کس وجہ سے کھڑا ہوا ہوں؟ میں بھی ایک عام آدمی جیسا ہوتا۔ قرآن کی دولت اللہ نے میرے سینے میں دی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے مجھے چنا کہ یہاں پہ کھڑے ہونے کے لائق سمجھا۔ اگر میرے دل میں قرآن کی دولت نہ ہوتی، میرے سینے میں قرآن کی دولت نہ ہوتی، اگر میں نے ان سب چیزوں سے پرہیز نہ کیا ہوتا، آج میں بھی ایک عام جیسا آدمی ہوتا، عام زندگی گزار رہا ہوتا اور کہیں ایسے ہی ادھر پڑا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ یہ تیری نظر کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، یہ تیری نظر کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، مجھے ایک نگینہ بنا دیا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لہذا اس قرآن کی دولت نے جو کچھ بنایا ہے، آپ بھی انشاءاللہ بالکل بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، اگر اللہ نے چاہا آپ نے صحیح راستے پر عمل کیا، انشاءاللہ آپ کو وہ مقام ملے گا کہ دنیا آپ کو سروں پر اٹھا کے رکھے گی، آپ کے قدموں کو چومے گی دنیا، آپ آگے آگے چلیں گے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنے رب کہ کلام سے اور اپنے نبی کی سنت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت۔